بنیان مرصوص بننے والی جماعت کے لیے فتح کا پہلا راز یہ ہے، رس کا سوال کرتے تھے اللہ نے تمہیں لیڈر عطا کیا ہے، کس اللہ کے ہاں لیڈر وہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے لیڈری اس کو دی جانی چاہیے جس کے اندر اس کام کے کرنے کی مہارت زیادہ کیا ہے۔ ورکر کا حال لیڈر کو دیکھتا ہے صرف اپنے ذاتی تعلق کی بنیاد پہ، نہیں کرتے کہ جماعت کے مقابلہ میں اپنی ذات کو قربان کر سکے۔ ہمارے پاس فلاں مزائل ہے، ہمارے پاس فلاں ٹیکنالوجی ہے، اس مان کے اندر اور زوم کے اندر رہ کر جو جماعت چلے گی کبھی بھی بنیان مرصوص نہیں بن سکے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص۔ یقیناً اللہ رب العزت ان لوگوں سے محبت فرماتے ہیں جو اس کی راہ کے اندر قتال کرتے ہیں ایک صف میں کھڑے ہو کر، کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ قرآن پاک کی بیان کردہ اس اصطلاح سے ملک پاکستان کے افراد اس وقت واقف ہوئے اور ہر شخص کی زبان پہ یہ جملہ اور یہ لفظ ورد کرنے لگا کہ جب اللہ کی توفیق اور فضل کے ساتھ اس ملک کی سپاہ نے اور دفاع نے دشمن کے دانت کھٹے کیے اور ان کے گمنڈ اور زوم کو خاک آلود کیا، تو اس وقت جو اس مارکے کا شعار اور اس کارروائی کے نعرے تھے وہ بنیان مرصوص کے الفاظ پہ مشتمل تھے۔ اس مارکہ کو، اس کارروائی کو بنیان مرصوص کا عنوان اور ٹائٹل دیا گیا۔ یہ بنیان مرصوص اللہ کی نظر میں پسندیدہ ٹھہرنے والی، مقبول ہونے والی اور اللہ کی حمایت اور نصرت کو حاصل کرنے والی جماعت کو اللہ کا دیا ہوا لقب ہے۔ لیکن اس لقب کے عطا کیے جانے سے پہلے اس سپاہ کو، اس گروہ کو کن کن تربیتی مراحل سے گزارا گیا اور کس طرح کے اوصاف کو اس سپاہ اور اس جماعت کے کردار اور اخلاق میں شامل کیا گیا، اس کو اللہ رب العزت نے اپنی اسی ہی کتاب کے اندر آغاز سے لے کر اختتام تک کی صورتوں میں مختلف مقامات پہ ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت کے بیان کردہ ترتیب میں جب بھی کوئی گروہ اور کوئی لشکر
کوئی تحریک میدان میں اترتی ہے، اسے اپنے آپ کو جن خامیوں سے بچانا ہے اور جن خوبیوں کا مالک بنانا ہے، اس کا پہلا حکم سورۃ البقرہ کی آیات میں اور بنی اسرائیل کے دور پہ مشتمل تعلیمات میں اللہ نے بیان فرمایا۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کہ جو اللہ کے تعلیمات کے مطابق اور اسلامی نصاب کی تربیت لے کر گروہ اپنے آپ کو آگے بڑھانا چاہتا ہے، بنیان مرصوص کی ایک شکل اور ایک صورت کو اختیار کرنا چاہتا ہے، اور پھر اپنی تمام تر تحریک میں اور اپنی تمام تر کاوشوں کے اندر فتح اور کامیابی کو پانا چاہتا ہے، اس کے لیے رب کی طرف سے پہلی تلقین کیا ہے؟ وہ دیکھو ان الفاظ کے اندر کہ جب بنی اسرائیل کا ایک طبقہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اپنے پیغمبر کے پاس آتا ہے اور التماس گزارتا ہے، اذ قالوا لنبی لہ مبعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، کہ اے پیغمبر ہمارا کوئی لیڈر مقرر کیا جائے، ہمیں کوئی سربراہ دیا جائے جس کے زیر کمان، جس کے زیر سایہ نقاتل فی سبیل اللہ، ہم اللہ کی راہ کے اندر قتال کر سکیں، دشمنوں سے مقابلہ کر سکیں۔ پیغمبر کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ کیا یہ ممکن نہیں کہ اگر تمہارے لیے قتال کے رستے کھولے جائیں اور میدان سجانے کا تمہیں حکم دیا جائے تو اس وقت تم لڑنے سے اور میدانوں میں نکلنے سے انکار کر دو؟ اللہ کی طرف سے حکم بھی ہو، لیڈر بھی ہو، سپہ سالار بھی ہو، وسائل بھی ہوں، میدان بھی ہو، تم نہ نکلو؟ تو اس گروہ کا جواب کیا تھا؟ ما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم قتال کے لیے نہ نکلیں، میدانوں میں نہ جائیں، دشمن کے سامنے نہ آئیں، جبکہ ہمیں تکلیف دی گئی، ہمارے گھروں کو مسمار کیا گیا، ہمارے بچوں کو قتل کیا گیا، ہمیں اذیتوں اور ذلتوں کی نظر کیا گیا، اس لیے ہم قتال ضرور کریں گے۔ کیوں؟ ہمیں بچوں کا مرنا یاد ہے، ہمیں گھروں کا گرنا یاد ہے، بستیوں کا تباہ و برباد ہونا یاد ہے، خود کی ذلت جو ان پہ اتری وہ ہمیں یاد ہے، اس لیے اب ہم اپنے دل کے اندر جو جوش محسوس کرتے ہیں، جو غصہ محسوس کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم یہ آپ کو یقین دہانی کرواتے ہیں کہ میدان سجائیں، ہم بدلے لینے کے لیے بالکل تیار ہیں اور ہمارے جذبات بالکل اس وقت جوان ہیں اور ہم میدان سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ یہ جوش اور جذبہ اور یہ نعرہ لگانے والے لوگ اللہ اس میدان میں اسی آیت مبارکہ کے اندر یہ بیان فرماتے ہیں کہ ابھی ان کے سامنے خدشہ ذکر کیا گیا تھا، ابھی انہوں نے کہا ہم لڑیں گے، کیوں لڑیں گے؟ ہمارے بچے مارے گئے، ہمارے گھر تباہ کیے گئے، ما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا فلما كتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منهم۔ لیکن حقیقت کیا نکلی؟ منظر کیا سامنے آیا کہ جب قتال ان پہ فرض کیا گیا، لیڈر ان کا مقرر کیا گیا، تو ایک بہت بڑی جماعت جو ہے، ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے، وہ میدان میں آنے کی بجائے منہ پھیر کے واپس پلٹ گیا، وہ میدان میں نہیں آیا۔ وجہ اور سبب کیا ہے؟ اس لیے
پیغام اس آیت مبارکہ کا یہ ہے، بنیان مرصوص بننے والی جماعت کے لیے فتح کا پہلا راز یہ ہے کہ جو جماعتیں دلوں کے جذبات لے کے آگے بڑھتی ہیں، جو جماعتیں جوش لے کے آگے بڑھتی ہیں، جو جماعتیں انتقام کی سوچ لے کے آگے بڑھتی ہیں، جو فوجیں دل کے اندر اپنے اس طرح کی ذلت کا بدلہ لینے کا خیال لے کر آگے بڑھتی ہیں، ان کے قدموں میں مضبوطی نہیں آتی ہے، وہ اکثر میدانوں سے بھاگ جایا کرتی ہے۔ اس لیے اگر کسی جماعت اور گروہ نے، کسی لشکر اور فوج نے قتال کے میدان میں اترنا ہے تو بنیاد نظریہ کو بنایا جائے گا، بنیاد جذبات کو نہیں بنایا جائے گا، بنیاد عقیدہ کو بنایا جائے گا، بنیاد اپنی ذاتی انتقام کو نہیں بنایا جائے گا، بنیاد اللہ کے دین اور اللہ کے شعار کو بنایا جائے گا، بنیاد اپنی ذاتی حمیت و غیرت کو نہیں بنایا جائے گا۔ اس قوم کی اللہ کی طرف سے نصرت کی جائے گی، اس جماعت کو اللہ کی طرف سے فتح کے اسباب مہیا کیے جائیں گے کہ جس جماعت کے جہاد کا اور قتال کا آغاز ذاتی دشمنی پہ، قومی دشمنی پہ، ملکی سیاست پہ، علاقائی عروج اور ترقی پہ، یا ذاتی مفاد پہ، ذاتی اغراض پہ، ذاتی نفرت یا محبت پہ نہیں ہوگا، بلکہ جس کے قتال کا بنیاد اور آغاز اگر ہوگا تو فقط لا الہ الا اللہ ہوگا۔ ان کو ہمت ملتی ہے، ان کو استقامت ملتی ہے، اور اتنی دیر تک کوئی بھی گروہ اور کوئی بھی جماعت وہ میدان قتال میں اترے، میدان تعلیم و تبلیغ میں اترے، وہ دنیا کے کسی میدان کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے خوشنودی اور رضا پانے کا جذبہ لے کے نکلے، جب تک وہ اپنی تحریک کی بنیاد نظریہ کو نہیں بناتی ہے اتنی دیر تک اس کی تحریک اللہ کے ہاں قبول و منظور نہیں ہوتی۔ اور یہی فتح اور کامیابی اور رب کے نصرت کی پہلی شرط ہے۔ اس کے بعد جس چیز پہ اس جماعت یا اس گروہ کو اور اس طبقہ کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ جسے اللہ کی نصرت چاہیے اور فتح کے اسباب چاہیے، اس کے لیے اللہ کی طرف سے جو پیمانہ ہے تربیت کا، وہ جسمانی تربیت سے پہلے، وسائل کی ٹریننگ سے پہلے، اسلحہ کی ٹریننگ سے پہلے، ٹیکنالوجی کی مہارت سے پہلے، سوچ اور فکر کو درست کرنا، انداز اور عمل کو درست کرنا، دل کے احساسات اور جذبات کو درست کرنا، نیتوں کا اخلاص اپنے اندر پیدا کرنا، یہ بنیادی شرط ہے، یہی مقام ہے، یہی جماعت ہے۔ قتال کے لیے، جہاد کے لیے تیار ہونے والی، پیغمبر کے زیر سایہ پلنے والی اور دعائیں کر کر کے اپنے لیے جہاد کے قتال کے میدان اللہ سے مانگنے والی، اسی کے بارے میں اللہ نے اگلے الفاظ کے اندر ذکر کیا ہے، قال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا۔ ان کے پیغمبر نے ان سے کہا، تم لیڈر مانگتے تھے، تم سربراہ مانگتے تھے، تم سرپرست کا سوال کرتے تھے، آؤ اللہ نے تمہیں لیڈر عطا کیا ہے۔ کس کو لیڈر بنایا ہے؟ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو تمہارا لیڈر بنا دیا ہے۔ جیسے ہی لیڈر کی خبر ملی، ساروں کی زبان پہ سوال، انا یکون لہ الملک علینا، یہ ہمارا لیڈر کیسے ہو سکتا، یہ ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ انا یکون لہ الملک علینا نحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال، ہم اس سے زیادہ بادشاہت کا، سربراہی کا، سرپرستی کا حق رکھتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ وجہ کیا ہے؟ وہ لیڈر کیوں نہیں؟ آپ کو لیڈری کیوں چاہیے؟ آپ آگے کیوں، وہ پیچھے کیوں؟ کہنے لگے اس لیے جتنی دولت مال ہمارے پاس ہے، جتنا اونچا نام نسب ہمارا ہے، وہ طالوت کا تو نہیں ہے۔ وہ تو چرواہا ہے، بکریوں کا چرانے والا، اور ہم اس کے مقابلے میں عزت میں بھی بلند، نام میں بھی بلند، شہرت میں بھی بلند، اور ہم طاقت میں اور ثروت میں اور دولت میں اور ناموری میں اس سے بھی بالا تر، وہ ہمارا لیڈر کیسے ہے؟ یہ اس بات کو فراموش کر گئے کہ اللہ رب العزت کے پیغمبر کے الفاظ کیا ہیں، ان اللہ
قد بعث لکم طالوت ملکا کہ طالوت کی لیڈری کا فیصلہ دنیا کی جماعت نے نہیں کیا، کسی ووٹ یا الیکشن نے نہیں کیا ہے، کسی کے مشورے اور کسی کی بات نے نہیں کیا ہے، بلکہ طالوت کو لیڈر کے منصب پہ کھڑا کرنے کا فیصلہ اللہ رب العزت کی ذات نے کیا ہے۔ اور اللہ کے ہاں کسی کے لیڈر اور سرپرست ہونے کا معیار کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے اگر یہ منصب دیا جانا چاہیے یا اللہ کے قانون کے مطابق اس منصب کا اگر فیصلہ ہونا چاہیے تو وہ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ تمہاری نظر کے اندر وہ سرپرست، وہ لیڈر، وہ آگے لگنے والا، وہ قوم کا رہنما، وہ تمہیں لڑانے والا اور تمہارے آگے چلنے والا، جس کے پاس مال اور دولت ہو، جس کے پاس نام اور نسب ہو، اعلیٰ اور اونچا خاندان ہو۔ اور اللہ کے ہاں کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ کے ہاں لیڈر وہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے لیڈری اس کو دی جانی چاہیے جس کے اندر اس کام کے کرنے کی مہارت زیادہ ہو، جس کے اندر علم کی روشنی موجود ہو، جس کے پاس علم ہے وہ چرواہی کیوں نہیں ہے، جس کے پاس علم ہے وہ رنگ کا کالا ہی کیوں نہیں ہے، جس کے پاس علم ہے اور کام کی مہارت موجود ہے، وہ کوئی بھی کیوں نہیں، وہ لیڈری کے منصب پہ فائز ہونے کے قابل ہے۔ جب ان اوصاف کے تحت کسی کو سرپرست بنا لیا جائے تو تمہارا حکم اور تمہارے لیے فریضہ یہ ہے، تمہارے بہترین طریقہ کار اور فتح کے رستوں پہ چلنے کے اسباب مہیا کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ تم علم کی بنیاد پہ اور ہنر کی بنیاد پہ کسی کو اپنا لیڈر چنو۔ کسی کو بھی اپنا لیڈر اس کی سرپرستی، اس کی دولت کی وجہ سے، اس کے ثروت کی وجہ سے، اس کے خاندان کی وجہ سے اپنے ذہنوں پہ طاری نہ کرو۔ آپ اندازہ کریں کہ اس قوم کی تربیت جس نے میدان میں کھڑے ہونا ہے، جس نے دشمن کے مقابل آنا ہے، کس جگہ پہ جا کے کی جا رہی ہے۔ ابھی تلواروں کے چلنے کی بات نہیں، نشانوں کے لگنے کی بات نہیں، ہتھیاروں کے استعمال کی بات نہیں، ابھی ذہن کی سوچ اور فکر کو درست کرنے کی بات ہے۔ جب تک کوئی قوم اپنے لیے معیار اللہ کے بنائے ہوئے اصول کے نہیں اپناتی ہے اور اپنے لیے لیڈر فیصلہ اس کا پسند کرنے کا یا چننے کا اس معیار کا نہیں بناتی ہے، اتنی دیر تک وہ قوم کسی دشمن کے مقابل میدان میں کھڑے ہونے کے لائق بنتی نہیں۔ ملک پاکستان کی لیڈری کو دیکھ لیں، ہم اپنے معاملات کے اوپر نظر ڈال لیں، ہم نے 75 سال کی سیاست میں لیڈری کو اور سربراہی کو کن اصولوں کے ساتھ جوڑ رکھا ہے، ہماری وفاداریاں کن اصولوں پہ قائم ہوتی ہیں، ہماری سیاست کے سلسلے، ہمارے الیکشن کے معاملات، ہمارے ووٹ دینے اور لینے کے سلسلے، ان ساری چیزوں کے اندر بنی اسرائیل کی وہی والی کوتاہیاں شامل ہیں جو پہلے ان کے اندر موجود تھی اور جن کو اللہ رب العزت نے ختم کرنے کی ان کو ٹریننگ اور تربیت دی ہے کہ تم نے لیڈر اس کو نہیں ماننا جو تمہارے لیے دولت اور ثروت والا بڑا بن کے آ جائے یا پرانے کسی نسل اور خاندان کا شہزادہ بن کے آ جائے، تم نے لیڈر اس کو ماننا ہے جس کے اندر مہارت نظر آئے، جس کے اندر ہنر نظر آئے، علم نظر آئے۔ اور یہ اس گروہ کے لیے بنیادی شرط ہے، بنیان مرصوص کے درجے تک پہنچنے کے لیے۔ یہ اللہ رب العزت نے عسکری تربیت کے الفاظ قرآنی آیات کی ترتیب میں نازل فرمائے۔ اور جب تک کوئی قوم، کوئی جماعت، کوئی تحریک لیڈرشپ کے حوالہ سے اپنا معیار یہ نہیں بناتی ہے، وہ ہجوم تو ہو سکتی ہے، وہ ایک گروہ تو ہو سکتا ہے، وہ ایک ٹکڑی تو ہو سکتی ہے، نہ وہ جماعت بن سکتی ہے، نہ اسے بنیان مرصوص کا درجہ مل سکتا ہے۔ ہم عوامی سطح پہ جس جگہ پہ بھی کھڑے ہیں، جس جماعت کے ساتھ بھی وابستہ ہے، اگر اس جماعت کے اندر رہتے ہوئے ہمیں یہ انتظار ہے کہ رب تعالی ہماری مدد فرمائے، ہمارے منصوبے پورے ہوں اور رب کی توفیق اور تائید کے ساتھ ہوں، تو یہاں اپنا یہ معیار سب سے پہلے قائم کرنا ضروری ہے کہ ہم جس کے لیے سربراہی اور سرپرستی کا نعرہ لگائیں، آوازہ بلند کریں، اس میں یہ اصول پورا ہوتا ہوا نظر آئے۔ زادہ بسطۃ فی العلم والجسم،
کہ جس کام کے لیے ہم نے لیڈر بنانا ہے، جس کام کے لیے ہم نے لیڈر اختیار کرنا ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت کے طے کردہ یہ دو اصول پورے ہو رہے ہیں کہ اس میں مہارت بھی موجود ہے، اس میں علم بھی موجود ہے۔ آج سارے شعبے اٹھا کے دیکھ لیں، ان کا حال ہمارے ملک پاکستان کے اندر کیا ہے، اور عوام کا حال کیا ہے، ورکر کا حال کیا ہے، کارکن کا حال کیا ہے۔ وہ اپنے لیڈر کو دیکھتا ہے صرف اپنے ذاتی تعلق کی بنیاد پہ، جس کا جس کے ساتھ جتنا گہرا تعلق ہے وہ سب سے اونچے منصب پہ اسے ہی دیکھنا چاہتا ہے۔ علم اس میں ہے کوئی پتہ نہیں، مہارت اس میں ہے کوئی علم نہیں۔ یہ وہ خامیاں، وہ کمزوریاں ہیں جو اسباب ہونے کے باوجود بھی، وسائل ہونے کے باوجود بھی، طاقت ہونے کے باوجود بھی، افرادی قوت ہونے کے باوجود بھی کسی بھی جماعت اور کسی بھی گروہ کو کبھی بھی کسی مقابل دشمن کے آنے میں اس کے مقابل آنے کے قابل نہیں چھوڑتی۔ اس لیڈر کو اللہ رب العزت نے مقرر کیا، یہاں ان کی یہ تربیت فرمائی، معاملہ آگے چلا۔ اللہ رب العزت نے اس حوالہ سے ان لوگوں کی بات اور اپنے لیڈر کے ساتھ ان کی دلی جذبی، دل کی دلچسپی اور ان کی وفا اور ان کی اطاعت اور فرما برداری، اس کو اللہ رب العزت نے اگلے مرحلہ میں چیک کیا کہ جب ایک لیڈر اور سربراہ اللہ کی طرف سے مقرر کر دیا جائے، تم آپس میں اس کا انتخاب کر لو، تو پھر تمہارے لیے اس لیڈر کی بات کتنی اہمیت والی ہونی چاہیے اور اس کی اطاعت کتنی زیادہ ضروری ہونی چاہیے، تمہارے اندر فرما برداری کا عنصر کہاں تک ہونا چاہیے۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، جب یہ لشکر تیار ہو کر دل سے راضی ہو کر یا بادل نخواستہ طالوت کو اپنا سربراہ مان کر میدان جہاد کی طرف بڑھا، 80,000 یا 70,000 کی تعداد تھی اس کی، اللہ رب العزت کی طرف سے ان کا امتحان لیا گیا۔ طالوت نے ان سے کہا آئے گی ایک نہر، رستے میں سفر کے دوران ان اللہ مبتلیکم بنہر، اس نہر پہ اللہ رب العزت تمہاری وفاداریوں کو آزمائیں گے، تمہارے اخلاص کو چیک کریں گے، تمہارے جذبات کو ٹٹولا جائے گا۔ نہر پہ پہنچنا ہے، سفر کر کے جانا ہے، پیاس کی شدت ہوگی، لیکن رب کی طرف سے حکم یہ ہے کہ تم نے نہر پہ پیٹ بھر کے پانی نہیں پینا۔ فمن شرب منہ فلیس منی، جس نے جی بھر کے اپنی مرضی سے اپنی خواہش کے مطابق پانی پی لیا، فلیس منی، اس کا ہمارے لشکر سے کوئی تعلق باقی نہیں رہے گا۔ ومن لم یطعمہ فإنہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدہ، ایک چلو، دو چلو، ایک گھونٹ، دو گھونٹ، تین گھونٹ، ضرورت کا تھوڑا سا، جتنا اللہ کی طرف سے اجازت ہے اتنا سا پی کر جو آگے بڑھنے کے لیے تیار رہے گا وہی ہمارے ساتھ چل سکے گا۔ نہر آئی، 70,000 کی تعداد کا لشکر نہر پہ پہنچا، پھر نتیجہ کیا نکلا؟ فشربوا منہ الا قلیلا منہم، 70,000 میں سے قلیل افراد وہ نہر کو پار کر سکے۔ وہ قلیل کتنے تھے؟ مفسرین نے لکھا ہے 70,000 یا 80,000 میں سے نہر پار کر کے آگے جانے والے صرف 313 افراد تھے، باقی سارے کے سارے افراد اس نہر سے آگے نکل نہیں سکے۔ درس اور سبق کیا ہے؟ جب آپ تحریک کا حصہ بن جائیں، جب آپ تنظیم کا حصہ بن جائیں، جب آپ جماعت کا حصہ بن جائیں، جب آپ لشکر کا حصہ بن جائیں، منصوبے آپ کے بھی ہوں گے، عزائم آپ کے بھی ہوں گے، خیالات آپ کے بھی ہوں گے، سوچ آپ کی بھی ہوگی، لیکن ایک فیصلہ تحریک کی طرف سے کر دیا جاتا ہے،
ایک فیصلہ لیڈر کی طرف سے کر دیا جاتا ہے، ایک فیصلہ جماعت کی طرف سے پاس کر دیا جاتا ہے، وہ فیصلہ آپ کی ضرورت کے خلاف ہو، آپ کی خواہش کے خلاف ہو، آپ کی مرضی کے خلاف ہو، آپ کی پسند کے خلاف ہو، اس فیصلے میں آپ کا نقصان ہو رہا ہو، اس فیصلے میں آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہو، اس فیصلے میں آپ کو برداشت کرنا پڑ رہا ہو، لیکن جماعت وہی بنتی ہے، بنیان مرصوص وہی بنتی ہے، فتح کے اسباب وہی حاصل کرتی ہے جو جماعت کے سامنے ذات کو ترک کر دے، جو جماعت کے سامنے خواہشات کو ترک کر دے، جو جماعت کے سامنے ذاتیات کو ترک کر دے، جو جماعت کے سامنے اپنی سوچ اور فکر کی قربانی دے دے، جو جماعت کے سامنے اپنی اغراض کی قربانی دے دے، خواہشات کی قربانی دے دے، جب تک کوئی کارکن اور جب کوئی ورکر اور جماعت کا کوئی افراد جب تک اس بات کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ جماعتی فیصلہ کے سامنے اپنی حیثیت کو مٹانا گوارا کر لے، سوچ اور فکر کو قربان کرنا اپنا لے اور اختیار کر لے، اتنی دیر تک اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو لشکر کے اندر شامل ہونے کے قابل بھی سمجھا جاتا نہیں ہے۔ آج ایک مسجد کی 4 صفوں کے اندر کھڑے ہونے والے 100 افراد اپنے درمیان موجود امام سربراہ صدر کی ذات کے ساتھ متفق نہیں۔ ایک مسجد میں 5 دفعہ پاؤں سے پاؤں ملانے کے بعد ایک جماعت با جماعت نماز ادا کرنے والے لوگ آپس کے خیالات کے اندر ایک دوسرے کی رائے اور سوچ کو چھوڑنے کو تیار نہیں۔ ہم بنیان مرصوص بنیں گے، ہمیں فتح کے اسباب ملیں گے۔ آج جس کو لگتا ہے کہ میں نے بھی مشورہ دیا تھا کسی نے سنا نہیں، وہ کہتا ہے چلو اسی سائڈ تھے، اسی اپنی جماعت بنا لا، 4 بندے میرے ساتھ ہیں، پیسہ میں لگا سکتا ہوں، ہم اپنا نام لگا دیں گے۔ یہ انداز نہیں ہے فتح کے اسباب اختیار کرنے کے، حاصل کرنے کے۔ 313 افراد اللہ ایسے لوگوں سے زندگی بھر کوئی خدمت بھی لیتے نہیں ہے اپنے دین کی، اور باوجود طاقت ہونے کے، وسائل ہونے کے، اسباب ہونے کے، تعداد ہونے کے، وہ لوگ اللہ کے دین کا کوئی کام نہیں کر سکتے جو اپنی یہ تربیت نہیں کرتے کہ جماعت کے مقابلہ میں اپنی ذات کو قربان کر سکے۔ اس لیے اللہ نے 70,000 میں سے جالوت کا مقابلہ اگر کروایا تو صرف 313 افراد سے کروایا، باقی کوئی بھی نہیں۔ اور آج یہ ہماری وہ خامیاں ہیں، آج ہماری یہ کمزوریاں ہیں کہ ہم بٹے ہوئے اور بکھرے ہوئے، جس کو لگتا ہے کہ ہماری بات نہیں مانی گئی وہ اپنا سیاسی نعرہ الگ کر لیتا ہے۔ ہم میں اتحاد، اتفاق، جماعت نہ مذہبی میدان میں موجود ہے نہ سیاسی میدان میں موجود ہے۔ ہم اس لیے اپنے پسندیدہ لیڈر کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کو پسند کی سیٹ نہیں ملی تو اب ہم نے اس کو اپنے طور پہ، اپنی جگہ پہ، اپنے علاقے سے اپنا الیکشن لڑوانا ہے، ہم نے جماعت کے ساتھ نہیں رہنا۔ نتائج وہی ہیں، بندر بانٹ ہو رہی ہے، عوام کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے، اپنے اپنے مفاد پورے ہو رہے ہیں، اپنی اپنی سیٹیں مضبوط ہو رہی ہیں، اپنی اپنی سیاست چمکائی جا رہی ہے، ورکر کہاں ہیں؟ سب سے بنیادی چیز ہے ورکر کا اپنے اصولوں پہ پکا اور پختہ ہونا۔ جب تک ورکر نظریاتی سوچ نہیں بناتے، جب تک ورکر اپنی لیڈرشپ کے لیے اصولوں پہ قائم نہیں ہوتے، جب تک ورکر اپنے اتحاد اور اتفاق کے لیے، اپنی جماعت کے لیے، اپنے اصول کے لیے ذاتیات کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اتنی دیر تک اس لشکر اور جماعت کو اللہ بنیان مرصوص کا درجہ بھی دیتے نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھے، اللہ رب العزت نے اگلی تربیت فرمائی، اور یہ تربیت کس دور میں ہوئی؟ اس دور میں
کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لشکر جڑ چکا تھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ، اور یہ لشکر صحابہ اکرام کا ہے اور میدان احد کا ہے، اور احد کے میدان میں اچانک سے حالت نے پلٹا کھایا۔ وہ جو بدر کی فتح تھی اس کی وجہ سے بڑی امیدیں تھیں کہ 313 تو رب کی اتنی نصرت، 8000 ہے، رب کا اتنا فضل ہوگا، سوچا کہ نہیں جا سکتا۔ پیغمبر بھی ہمارے ساتھ، دین کے نام پہ ہم نکلے، احد کے میدان میں پہنچے، لیکن یک بارگی کیا اندر دیکھا کہ اچانک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہیں، آپ کا ماتھا مبارک بھی زخمی ہے، 70 صحابہ بھی وہ شہید ہو گئے ہیں، اور 70 کے قریب جو ہیں زخمی ہو گئے ہیں، حیران پریشان، اور صحابہ کی زبانوں پہ یہ سوال، یہ ہمارے ساتھ کیوں ہوا؟ ہمیں یہ تکلیف کیوں دیکھنی پڑی؟ اللہ نے اس کا جواب دیا، جو تم نے دیکھا تمہاری اپنی کمزوریوں کی وجہ سے دیکھا۔ جب میدان میں آنا ہو، جب مقابلے کرنے ہو، جب جہاد کرنا ہو، جب دشمن پہ غالب آنا ہو، پھر یہ خامیاں، یہ کمزوریاں تم میں موجود نہیں ہونی چاہیے۔ وہ کون کون سی؟ سب سے پہلی چیز کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور لیڈر جب اللہ نے مقرر کیا ہے، اور بطور سپہ سالار جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا یہ 60 افراد اس درے پہ کھڑے ہیں، جب تک میں آواز نہ دوں انہوں نے درے سے نیچے اتر کے واپس آنا نہیں ہے۔ حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون۔ یہ کیوں ہوا؟ احد میں تمہیں نقصان کیوں ہوا؟ فتح تمہارے ہاتھ آئی، واپس کیوں چلی گئی؟ اور پریشانیوں کا سامنا اور اذیت کا سامنا تمہیں کیوں ہوا؟ اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، جب تمہاری ہوا نکل گئی۔ ہوا نکلنے سے مراد کیا ہے؟ تمہارا اتحاد بکھر کے رہ گیا، تم جو متحد تھے ایک بات پہ تم وہ متحد نہ رہے۔ وتنازعتم فی الامر، وہ جو تمہاری اطاعت اور تسلیم کی ادا تھی وہ تم نے چھوڑ دی، اور وہ 60 افراد ان 60 افراد نے اللہ کے پیغمبر کی بات کو اس طرح نہیں مانا جس طرح انہیں ماننے کا کہا گیا تھا۔ فرما برداری ہو تو انتہا تک ہو، مفادات کو دیکھے بغیر ہو، نتائج کو دیکھے بغیر ہو، صرف اس لیے ہو کہ لیڈر کا حکم ہے، سربراہ کا حکم ہے، ٹالا نہیں جا سکتا، بدلا نہیں جا سکتا، چھوڑا نہیں جا سکتا، فائدہ ملے گا تو اسی چیز میں ملے گا۔ یہ بات جب تک عملی طور پہ ظاہر نہیں کرو گے، گروہ صحابہ کرام کا ہو، لشکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، سپاہی ابو بکر صدیق بھی ہو، عمر فاروق بھی ہو، عثمان غنی بھی ہو، علی المرتضی بھی ہو، اصحاب بدر بھی ہو، لیکن جب نظم کے اندر، جب تنظیم سازی کے اندر، جب تحریکی اصولوں کے اندر کمی اور کوتاہی دکھائیں گے، اللہ رب العزت کی ذات ہاتھ میں آئی ہوئی فتح کو بھی واپس چھین لیا کرے۔ نظم اتنا ضروری ہے، ترتیب اتنی ضروری ہے۔ وہ جو پاکستان بنتے وقت ایک سلوگن چلا تھا نا، ایمان، اتحاد اور تنظیم، وہ معمولی چیز ہے؟ وہ معمولی چیز نہیں ہے، وہ رب کے طے کردہ اصول ہے۔ جب تک لوگ ان اصولوں کے مطابق نہیں چلتے، جب تک جماعتیں اور تحریکیں ان اصولوں کو نہیں اپناتی کہ ہم متحد ہیں نظریے کی بنیاد پہ، ہم متحد ہیں اپنے آپ کے خواہشات اور مفادات کو قربان کر کے اور چھوڑتے ہوئے، اور متحد ہیں نظم کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ، یہ نہیں کہ جس کا جدھر جی چاہا ہے وہ ادھر کی راغنی اپنا رہا ہے، بلکہ سب وہی کریں گے جو ان کے لیے طے کیا گیا، جو ان کے لیے مقرر کیا گیا۔ حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون۔ یہ ہے اصول، یہ ہے طریقہ کار، اور یہ احد کے میدان کے اندر اس جماعت کی تربیت کی گئی۔ احد کے میدان کے اندر ان کو یہ سکھایا گیا کہ نظم اتنا اہم ہے
اگر وہ نظم اس کی کوتاہی کرنے والے صرف 40 افراد ہی تھے، 40 افراد، 700 تو رہ گئے تھے نا، 1000 آیا تھا لشکر، 300 تو وہ منافق واپس نکل گئے جنہوں نے کہا ہماری مانی نہیں گئی تو ہم نے جا کے کرنا کیا ہے۔ ان کا تو حال وہی ہوا جو فصل طالوت کے اندر اس طالوت کے لشکر کا ہوا تھا۔ ان سے تو اللہ نے آگے پھر خدمتیں نہیں لی۔ جو جماعت کے اندر رہتے ہوئے اپنی ذات اور تحریک کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر وہ ٹانک ٹوئیاں ہی مارتے ہیں۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، پھر وہ خیالات کے پیچھے، گمان کے پیچھے ہی بھاگتے ہیں۔ رب ان سے پھر کو دین کی خدمت لیتا نہیں، ان سے بھی نہیں لی۔ اور جو 600 700 باقی رہ گئے تھے، ان میں سے 60 افراد کی ڈیوٹی اللہ کے پیغمبر نے درے پہ لگائی۔ جماعت کے اندر نظم کی اہمیت کتنی ہے اندازہ لگا لیجئے۔ 700 افراد میں سے 50 افراد وہ تھے جنہوں نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم یہاں پہ کھڑے رہیں، بلکہ مطلب یہ تھا کہ جب ہمیں فتح مل جائے تو ہم واپس آ جائیں۔ 10 افراد نے حضرت جعفر کی سرکردگی میں تب بھی ان کو روکا، باز آ جاؤ، نہ ایسے کرو، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہیں بلائیں گے ہم یہاں سے نہیں اتریں گے۔ 50 افراد کی کمزوری اور کوتاہی کا افزانہ کیا بھگتنا پڑا؟ 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ احد کی شکست، فتح جو ہے وہ شکست کی طرف چلی گئی، ناکامی کی طرف چلی گئی۔ رسول اللہ کا ماتھا مبارک زخمی ہو گیا، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، اور احد کے میدان کے اندر صحابہ کے جمع قدم اکھڑ کے رہ گئے، صرف 50 افراد۔ اور جہاں ہر جماعت کا بندہ ہی اپنی ذاتی بانسری بجا رہا ہو، جہاں ہر جماعت کا بندہ ہی اپنا ذاتی رنگ دکھا رہا ہو، 5 وقت با جماعت نماز پڑھنے کے بعد بھی ہمیں اطاعت کرنا نہ آئے، فرما برداری کرنا نہ آئے، نظم اور تربیت کے ساتھ چلنا نہ آئے، تو کیا مقصد ہے جماعت کا؟ ہم اتنی دیر تک اکٹھے ہیں جب تک امام صاحب نے ہمیں باندھ کے رکھا ہے۔ جب امام صاحب نے سلام پھیر لی، پھر میرا اپنا الگ دین ہے، اس کا اپنا الگ دین ہے، پھر میرا اپنا الگ منصوبہ ہے، اس کا اپنا الگ منصوبہ ہے، پھر میرا اپنا طریقہ ہے، اس کا اپنا طریقہ ہے۔ یہ طریقے بنیان و مرصوص والے نہیں ہیں، یہ انداز بنیان و مرصوص والے نہیں ہیں۔ اسی جگہ پہ ایک اور تربیت ہوئی، ایک اور فتح کا سبب سکھایا گیا، اس جماعت کو ایک قدم اور آگے بڑھایا گیا۔ جب احد کے میدان کے اندر حالات ابتر ہوئے، افواہ اڑ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ شہید کر دیے گئے، تو کتنے ہی لوگ تھے جنہوں نے ہاتھ میں پڑی تلواریں پھینک دی، جو بیٹھ گئے اور کہنے لگے جب رسول اللہ نہیں رہے تو ہم کس لیے لڑے، جب اللہ کے پیغمبر نہیں رہے تو پھر کس لیے قتال، اب چھوڑ دو سب کچھ، اب معاذ اللہ ختم ہو گیا سب کچھ۔ قرآن کے الفاظ آئے، ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ایک رسول ہے۔ اس سے پہلے بھی، ان سے قبل بھی رسول آتے بھی تھے، جاتے بھی تھے۔ پیغمبر کا کام ہے پیغام تم تک پہنچا دینا، طریقہ تم کو سکھلا دینا، نظریہ تم کو دے دینا، تربیت تمہاری کر دینا۔ اب یہ ساری تمہاری کاوشیں پیغمبر کی ذات کے لیے نہیں ہیں، پیغمبر کے وجود کے لیے نہیں ہیں، تمہاری کاوشیں اور محنتیں پیغمبر کے مشن کے لیے ہیں، پیغمبر کی محنت کے لیے ہیں۔ اگر کوئی جماعت، کوئی گروہ، کوئی طبقہ، کوئی کارکن اس لیے محنت کر رہی ہے مجھے یہ لیڈر پسند ہے، میں اس لیڈر کے ساتھ کھڑا ہوں، اگر میرا لیڈر ملک کا وزیر اعظم ہے تو یہ ملک میرا ہے، میں اس ملک کی حفاظت کروں گا، میں اس کے احساسوں کی حفاظت کروں گا۔ اگر میرا لیڈر وزیر اعظم نہیں رہتا ہے، اونچے منصب پہ نہیں رہتا ہے، اس کے پاس وزارت نہیں رہتی ہے، یہ ملک بھی میرا نہیں، یہ ملک کے احساسے بھی میرے نہیں، میں ملک بھی تباہ کروں گا، میں احساسے بھی تباہ کروں گا۔ میں اس وقت پاکستانی ہوں جب میرا لیڈر پاکستان کا وزیر اعظم ہے، اور جب میرا لیڈر نہیں رہا تو نہ میں رہوں گا نہ ملک پاکستان رہے گا۔ ہماری سوچ بھی یہی سوچ ہے۔
جو کسی بھی سیاسی پارٹی کے ساتھ کسی بھی گروہ کے ساتھ جڑے ہیں وہ ملک پاکستان کے لیے اسی وقت تک خیر خواہ ہیں جب تک ان کا لیڈر برسر اقتدار ہے۔ اگر ان کا لیڈر برسر اقتدار نہیں تو ان کی زبان کے تبصرے سن لیں، ان کی باتیں سن لیں، ان کے تجزیے سن لیں، ان کی کاوشیں سن لیں۔ ہم لیڈروں کے لیے ہیں کہ نظریے کے لیے ہیں؟ جن لوگوں نے یہ کہا کہ اب ہم نے جہاد نہیں کرنا، اب ہم نے تلوار نہیں پکڑنی، اب ہم نے دشمن کے سامنے کھڑے نہیں ہونا، کیوں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، اگر پیغمبر نہ رہے تو کیا تم اپنی ایڑیوں پہ واپس پلٹ جاؤ گے؟ تم نظریہ بھول جاؤ گے؟ تم مشن چھوڑ دو گے؟ مقصد فراموش کر دو گے؟ اگر تمہارا لیڈر نہیں رہتا تم مقاصد چھوڑ دو گے؟ تم نظریے چھوڑ دو گے؟ تمہاری تحریک لیڈر کے لیے ہے کہ نظریہ کے لیے ہے؟ تمہاری جماعت شخصیت کے لیے ہے کہ اپنے قاصد اور مقاصد کے لیے ہے؟ ورکر کی یہ تربیت ہے، اس کی وفاداری ہمیشہ اپنے نظریے کے لیے ہے، ہمیشہ اپنے مقاصد کے لیے ہے۔ لیڈر صرف مقاصد کی رہنمائی کے لیے آتے ہیں، نظریات کی آگاہی کے لیے آتے ہیں، عمل کی تربیت کے لیے آتے ہیں۔ لیڈر اپنی ذات کے ساتھ کسی کو محدود کرنے کے لیے آتے نہیں ہیں۔ اور جو لیڈر کسی کو اپنی ذات کے ساتھ محدود کرے کہ جب میں ہوں تو تم بھی آ جانا، جب میں نہیں تو تم بھی نکل جانا، وہ کبھی بھی بنیان مرصوص بنتے نہیں۔ یہی ان کو کہا گیا صحابہ کرام کو کہ رسول اللہ تو آئے ہیں اپنا کام پورا کرنے، اپنا مشن پورا کرنے، اگر آج شہید ہو جائیں یا فوت ہو جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، پلٹ جاؤ گے۔ اور یہاں سے سبق سیکھا، یہاں سے سبق سیکھا اور یہ سوچ پختہ کی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا سانحہ ہوا لرز کے رہ گئے صحابہ، گر گئے، اٹھنے کی ہمت نہ رہی، جو بیٹھا تھا بیٹھا رہ گیا، جو کھڑا تھا چلنے کی سطت نہ رہی، کہنے لگے نظر کچھ نہیں آ رہا، مدینہ اتنا تاریک اس سے قبل کبھی نہ تھا جتنا اس دن لگا جب رسول اللہ کی وفات کیا اعلان ہوا۔ ابو بکر صدیق آئے، آ کے ممبر پہ یہی آیت مبارکہ پڑھی اور دوبارہ سے ہمارے قدموں میں جان آ گئی، پھر ہم اٹھے اور پھر ہم نے رسول اللہ کے مشن کو پکڑا۔ پھر عرب کا خطہ تو کیا تھا، دنیا کے کونے کونے پر وہ صحابہ کرام رسول اللہ کے مشن کو لے کے پہنچے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے فتح کے راز اور اسباب اللہ کے کتاب سے سیکھے تھے، ان کو عملاً اپنایا تھا۔ آج ہماری کمیاں یہ ہیں، آج ہماری کمزوریاں یہ ہیں، کوئی کسی کے ساتھ جڑا، کوئی کسی کے ساتھ جڑا، کوئی کسی کے ساتھ جڑا، اور مقصد کہاں ہے، ملک کہاں ہے، دین کہاں ہے، نظریہ کہاں ہے، اس بات کی فکر کسی کے دل میں اترتی نہیں ہے۔ اگلی تربیت بنیان مرصوص بنانے کے لیے حنین کے میدان میں جا کے ہوئی، اور حنین کے میدان میں جب 12,000 کا لشکر اور مقابل کا لشکر تھوڑا، اعجبتکم کثرتکم، جب کہنے والے کہنے لگے آج تو ہم تعداد میں بڑے ہیں، آج کون ہمارے مقابلے پہ کھڑا ہوگا، اس وقت یہ سبق ملا، اعجبتکم کثرتکم فلن تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین۔ جب تمہیں تعداد پہ مان ہوا، قوت پہ مان ہوا، طاقت کا ذوق اور گھمنڈ ہوا، اور تم نے اپنی طاقت کے ذوق میں یہ باتیں کرنا شروع کی، آج کون ہمیں روکنے والا، آج کون ہمارے مقابل آنے والا، تو نتیجہ کیا نکلا؟ لن تغنی عنکم شیئا، تمہاری طاقت، تمہاری جماعت، تمہاری افرادی قوت تمہارے کسی کام نہ آئی۔ وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور زمین میں تمہیں کہیں جانے اور پناہ لینے کے لیے ٹھکانہ بھی نہیں مل رہا تھا۔ ہمارے پاس فلاں مزائل ہے، ہمارے پاس فلاں مسائل ہے، ہمارے پاس فلاں ٹیکنالوجی ہے، ہمارے پاس فلاں ٹیکنالوجی ہے، اس مان کے اندر اور زوم کے اندر رہ کر جو جماعت چلے گی کبھی بھی بنیان مرصوص نہیں بن سکے گی۔ بنیان مرصوص بنی ہے
تو اسی بنیاد پہ کوئی جماعت بنی اور بنتی ہے کہ نظریے میں اپنی بنیاد انہوں نے صرف نظریہ کو بنایا، لیڈری میں انہوں نے لیڈر خاندان دیکھ کے نہیں چنا، حسب دیکھ کے نہیں چنا، نسب دیکھ کے نہیں چنا، دولت و ثروت دیکھ کے نہیں چنا۔ جو نظام کے اندر لیڈر سامنے آ گیا، پہلے ایک سپاہی سے لے کر آخری سپاہی تک، ملک کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے کے ہر سپاہی نے اپنے وقت کے لیڈر کے سامنے اپنے سر کو تسلیم خم کیا ہے۔ ناموں کے ساتھ ان کی وفاداریاں نہیں بدلتی، چہروں کے ساتھ ان کی وفاداریاں نہیں بدلتی۔ آج ہم ناموں کے پیچھے، ہم چہروں کے پیچھے۔ اور یہ بھی پیغام ہے، کبھی بھی اپنی طاقت پہ گھمنڈ کر کے، اپنی تیاری پہ گھمنڈ کر کے اور اپنی افرادی قوت پہ یا کسی بھی مہارت پہ زوم رکھ کے میدان میں نہیں اترنا۔ جب بھی میدان میں اترنا ہے تو رب کی ذات اور رب کی طاقت پہ بھروسہ اور توکل کر کے اور رب سے نصرت مانگ کے میدان میں اترنا ہے، تب اللہ رب العزت اس کو بنیان مرصوص کا درجہ دیں گے۔ ان تمام تربیتوں کے مراحل سے گزار کر اللہ رب العزت یہاں پہ لا کے جماعت کو کھڑا کرتے ہیں، گروہ کو کھڑا کرتے ہیں۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ یہ ہے وہ اصول جو کسی بھی کھڑی صف کو بنیان مرصوص بناتے ہیں۔ اور اگر کوئی صف کھڑی ہے لیکن ان اصولوں سے خالی ہے تو وہ ریت کی دیوار ثابت ہوگی، کبھی بنیان مرصوص نہیں بنے گی۔ آئیں اپنے ملک کے سپاہ کے لیے بھی اور اپنی دنیا کے اندر جاتی تحریکات جو ہم چلاتے ہیں، جو جماعت، جو گروہ، جو تنظیمیں ہم اپناتے ہیں، ان کے اندر بھی بنیان مرصوص کا اصل لانے کے لیے ان اصولوں کو قرآنی آیات سے سیکھیں اور ان کو اپنے کردار کا حصہ بنائیں۔ یہ تمام کے تمام کردار ورکروں کے کردار ہیں، یہ کارکنوں کا کردار ہیں، یہ تحریک کے اندر عوام کے شامل ہونے والے افراد کے کردار ہیں۔ اگر افراد ہم، عوام ہم، کارکن ہم، ورکر ہم اپنے آپ کو ان اصولی اور نظریاتی عادتوں پہ، رویوں پہ جمع کر لیں، پکا اور پختہ کر لیں، اللہ رب العزت ہمیں لیڈری بھی اچھی عطا فرمائیں گے، اللہ رب العزت ہمیں طاقت و استحکام بھی عطا فرمائیں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والسلام علیکم۔